اب ایک سمجھیے ضمیمہ ہے اس میں. کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے. ضمیمہ ہے. ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رحمانیت کی طرف. جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں. اس کی نفی ہو رہی ہے. یہ راستہ نہیں ہے دین کا. اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور جگہ کیوں آیا، لیکن یہ کہ موناسٹسزم جو ہے، یہ خانقاہی نظام جو ہے، کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا ہے، میں کوئی شک نہیں. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، یہ پوری کتابیں ضخیم لکھی ہوئی. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے. مسلمان میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کے مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے. نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی، برداشت کرے. مجرد روزے رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی. اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زمین و آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ مڑ گیا. باقی اب جاؤ، چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ. سلاطین ہوں گے، عمرا ہوں گے، راج وہ کرے گا. ہاں تمہاری خانقاہ کو ہم اتنے گاؤں دے دیتے ہیں، اس کی آمدنی تمہاری خانقاہ پر صرف ہوگی، جو تمہارے مرید وغیرہ ہیں، اور وہاں لنگر چلتا رہے، اس کے لیے کھانا ہو جائے. لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کرنا. یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ، جو معروف، جو ہم جانتے ہیں، جن کو رسولوں کا معاملہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی ہے. اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو. یہ نہیں. دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو. جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں. یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھائے؟ فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں. اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں. مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کریں. یہ ہمارا مشن ہے.